رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ صلوات کر دیں محمد والے۔ مجلس والی صلوات کریں محمد والے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ احد وذاتہ صمد وذاتہ سمیع وذاتہ بصیر وذاتہ قدیر وذاتہ جلیل وذاتہ جمیل وذاتہ ولی وذاتہ علی۔ ثم الصلاة والسلام على رسوله اسمه احمد على السماء واسمه محمد في الارض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد قيل له في شأن خلقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات۔ ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول وولي الرسول ووزير الرسول والنصير الرسول ومطيع الرسول وحبيب الرسول وسفير الرسول وحفيظ الرسول ناطق الحجة الرسول وباب إطرة الرسول ووارث علم الرسول وزوج البنت الرسول وصاحب نور على نور الذي هو السيد المظفر الامام المطهر والشجاع الغضنفر ابي شبير وشبر قاسم الكوبا وسقر الذي هو ذو القرنين وبالغ السبتين اعني الحسن والحسين قيل له في شأن خلقه ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين۔ اما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ آل محمد کے شایان شان جہاں تک آواز جاری ہے اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے اور اس مجمع کو نظر بد سے محفوظ کرانے کے لیے بلند صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اجازت ہے شکر گفتگو شروع کی جائے۔ توجہ ہے شیعان حیدر کرام کی مولا آپ کو سلامت ہے۔ صاحبان ذی فہم محبان شہ امم پروانہ ہے شمع حرم امیدواران دامان کرم۔ عشر محرم 1443 ہجری کا آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ مولا آپ کو اسی طرح نور آل محمد سے منور ہونے کی توفیق عطا کرے اور جس جذبہ ایمانی اور جرأت یقینی کے ساتھ آپ شرف سماعت عطا کر رہے ہیں اگر یہی معیار رکھیں تو آج کی دوسری تقریر کا پہلا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں جہاں تک آواز جاری ہے۔ لاکھ احسان ہے پروردگار لم یزل لا یزال کا، لاکھ احسان ہے
اس علی کل شیء قدیر خالق کا لاکھ احسان ہے. اس قدیر مطلق خالق کا پہلا جملہ ہے اور انشاءاللہ اسی جملے سے میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ تقریر کتنی دیر کرنی ہے. لاکھ احسان ہے اس خالق لم یزل کا جو پنجتن کو خلق کر کے خالق بن گیا, پنجتن کو رزق دے کر رازق بن گیا, پنجتن نے عبادت کی تو معبود بن گیا, پنجتن نے سجدہ کیا تو مسجود بن گیا, پنجتن کی تصویریں بنائی تو مصور بن گیا, پنجتن نے تسبیح کی تو سبحان بن گیا. 14 چاہتے رہے اللہ کا ذکر ہوتا رہے, اللہ چاہتا رہا 14 کا ذکر ہوتا رہا. کیا بات ہے, واہ. اللہ چاہتا رہا 14 کا ذکر ہو. بھائی والا آپ کو سلامت رکھے. 14 کا دیکھیں آپ کے حوالے اگر تھکن ہوگی تو پھر میرے سماعتوں کا میرا جو معیار آپ لوگوں نے سیٹ کیا ہے انشاءاللہ اسی پہ میں نے گفتگو کرنی ہے. 14 چاہتے رہے اللہ کا ذکر ہوتا رہے. ہاں سمجھ نہیں آیا آپ کو. 14 چاہتے رہے اللہ کا ذکر ہوتا رہے, اللہ چاہتا رہا 14 کا ذکر ہوتا رہے. توجہ کیجیے گا, جو میں آپ کے والے کروں توجہ ادھر ادھر ہوگی تو گفتگو کرنے میں نہیں آئے گا. 14 چاہتے رہے اللہ کا ذکر ہوتا رہے, اللہ چاہتا رہا 14 کا ذکر ہوتا رہے. 14 نے اللہ کا ذکر اتنا کرایا جتنی 14 میں طاقت تھی. اللہ نے 14 کا ذکر اتنا کرایا جتنی اللہ میں تھکاوٹ میں شکار نہ ہوئیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے اکثر مجالس میں کہا ہے, ابھی بھی کہتا چلوں, کیونکہ میں نہ خود سانس لیتا ہوں نہ مجمع کو لینے دیتا ہوں. آپ کا جو تواتر ذہنی ہے بس کوشش کیجیے گا. میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب بھی منبر پر اور مجلس میں آ کر بیٹھا کرے, توجہ ہے میرے بھائیوں کی جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہیں بیٹھ جائے. جب بھی مجلس میں آ کر بیٹھا کرے آپ کے کپڑے شیعوں والے لگے نہ لگے. نہیں ہاتھ کھولیے گا میرے ساتھ. میں جملہ آپ کے والے کر رہا ہوں انشاءاللہ. شروع میں میں دیکھ رہا ہوں آپ کیسے سن رہے ہیں. جتنی دیر مجلس میں بیٹھے, ہو سکتا ہے کسی کے پاس کالا لباس نہ ہو, نہ پہن کے آ سکے, کوشش کریں کالا لباس پہن کے آئیں. لیکن اتنا آپ کے حوالے کروں کہ جتنی دیر مجلس میں بیٹھے آپ کا لباس شیعوں والا لگے نہ لگے, آپ کا ہاتھ شیعوں والا لگے نہ لگے, لیکن آپ کے کپڑے شیعوں والے لگے نہ لگے, جتنی دیر مجلس میں بیٹھے آپ کا چہرہ شیعوں والا ضرور لگے. ہاتھ دوسرے جتنی دیر بیٹھے مجلس میں چہرہ شیعوں والا لگے. اب آپ سوچ رہے ہیں یہ شیعہ چہرہ ہوتا کون سا ہے؟ کیا شیعہ چہرے میں 2 ناک ہوتے ہیں, 4 کان ہوتے ہیں, 3 آنکھیں ہوتی ہیں؟ میں اس مجمع میں مائی سردارہ کے بارگاہ کے مرکزی مجمع میں بتانا چاہتا ہوں شیعہ چہرہ ہوتا کون سا ہے, لیکن اپنی زبان سے نہیں بتاؤں گا, اس کی زبان سے بتاؤں گا جو پیغمبر اسلام ہے, رونق زمین و آسمان ہے, محبوب الہ العالمین ہے, ترجمان مشیت ہے, مولاؤں کا مولا ہے, حضرت رسول ثقلین ہے, جد الحسن اور حسین ہے. لوگوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ شیعہ چہرہ ہوتا کون سا ہے؟ نبی نے کہا سنو, جو چہرہ علی کا ذکر سن کر کھیلتے کیسے رہے. کسی بھی ایل سی ڈی پہ نہیں چل رہی. مووی والے صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ پہلے کیوں نہیں تیاری کر کے آئے؟ یو آر فائر, مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے, لے جاؤ یہاں سے. یہ مجلس آتی گزر گئی, آپ کہہ رہے ہیں کہ میری تیاری نہیں ہے. لندر سلامات. اچھا فائر وہ ہے, سلامات آپ ایسے پڑھ رہے ہیں.
کو سلامت رکھے. بات حقیقت یہ ہے کہ چلیں کیمرے کا مسئلہ ہے, مووی کا مسئلہ ہے, میں تو دعا کرتا ہوں کاش غدیر میں بھی کوئی مووی والا ہوتا, لیکن ایسا نہ ہوتا, ایسا نہ ہوتا. غدیر میں اگر مووی والا ہوتا تو آج کوئی ملا یہ نہیں کہہ سکتا تھا میں نے علی کا ہاتھ محمد کے ہاتھوں میں نہیں. واہ واہ. آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ مجلسوں میں ہوتا رہتا ہے. خدا کی قسم دنیا کے سہارے ایسے ہی ہوتے ہیں, کہیں بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور مالا آپ کو سلامت رکھے. میں تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ہم ذکر آل محمد کی تبلیغ کر رہے ہیں, بڑا بڑا مائک لگایا ہوا ہے, باہر تک آواز دی جانی ہے. جہاں سے میں آ رہا تھا مان کر چاہتا ہوں سب سے پہلے تو رچ میں پھنس گیا تھا, اسی لیے وقت پر حاضر نہ ہو سکا. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جتنے سر اس در پر نظر آ رہے ہیں, ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آل محمد کے در کی تبلیغ کر رہے ہیں. ہم ذکر آل محمد کر رہے ہیں کیونکہ کسی ملا کے کہنے پر نہیں کر رہے, اللہ کے کہنے پر کر رہے ہیں. ہم کس کے کہنے پر؟ اللہ تعالیٰ نے کل میں نے آیت پڑھی تھی نا کہ جو ذکر کو چھپا دیتے ہیں ان کا اشر کیا ہوتا ہے. پھر میں نے ایک اور آیت پڑھی تھی, یا ایھا الرسول بلغ, یا ایھا الرسول بلغ. بلغ کا کیا مطلب ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ, اے محمد تبلیغ کر. نہیں جانیے گا پیچھے والے کا, اے محمد تبلیغ کر. ہم ممبر سے علی کا ذکر کر کے اترتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار آپ نے تو علی علی کیا, تبلیغ تو کی ہی نہیں. نہیں آپ پہنچے نہیں جاتے, میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. ہم ممبر سے علی کا ذکر کر کے اترتے ہیں تو ہم تو نماز کا ذکر بھی کرتے ہیں. ہمارا تو فخر یہ ہے کہ ہم ماتمی بھی ہیں, نمازی بھی ہیں. لیکن جب ہم ممبر سے علی کا ذکر کر کے اترتے ہیں, لوگ کہتے ہیں سرکار آپ نے تبلیغ نہیں کی, آپ نے تبلیغ نہیں کی. لیکن جب میں نے قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اللہ نے اپنے حبیب سے کہا غدیر کے میدان میں, اے محمد تو تبلیغ کر, اے محمد تو تبلیغ کر. اللہ نے آدم سے نہیں کہا آدم تو تبلیغ کر, نوح سے نہیں کہا نوح تو تبلیغ کر, ابراہیم سے نہیں کہا ابراہیم تو تبلیغ کر, اسماعیل سے نہیں کہا اسماعیل تو تبلیغ کر, یوسف سے نہیں کہا یوسف تو تبلیغ کر. اللہ محمد کا انتظار کرتا رہا. اب دیکھوں گا کس کی زبان اس کی سوچا کے اختیار میں ہے, کس کی لسان اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ نے آدم سے نہیں کہا آدم تو تبلیغ کر, اللہ نے نوح سے نہیں کہا تو تبلیغ کر. محمد آئے گا تو علی کی بیٹی کی ولایت سے میں ٹھیکر دے رہا ہوں آپ کے حوالے کر. ایک ویسا نعرہ لگائیں جیسا یہاں پر لگنا چاہیے. نعرہ تکبیر. نہیں علامہ صاحب بھی کہتے ہیں ویسا لگائے جیسے آپ کرنا چاہیے. غازی روڈ کی امام بلکہ پورے اس علاقے کی امام کٹھی ہے. ہاں تو اللہ کا نام بہت بڑا ہے بھائی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جن کی لبوں میں علی کی محبت ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے ارد گرد یا علی چگرد مرتضیٰ علی سوا لاکھ نعرہ یہی حق ہے, یہی حق ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء آئے ہیں تاکہ شعور بشریت کو محمد سمجھ میں آ سکے. اور اللہ نے محمد کو بھیجا اس لیے. جملہ کہہ دوں, اگر محمد کو سمجھنا ہے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جیسے استاد ہونا ضروری ہے. اگر علی کو سمجھنا ہے تو محمد جیسا استاد ہونا ضروری ہے. جانیے گا سرکار, مشکل بات تھی. لیکن میں آج آپ کی سماعتیں اس معیار پر ہیں کہ جو سرنامہ کلام میں نے آیت رکھی میں اس کا ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, کیونکہ اس کا ترجمہ ویسا تھا کہ اس کے لیے مجھے تمہید ماننی تھی. اور جس طرح آپ نے سماعت فرمایا ہے, اب حق بنتا ہے کہ ترجمہ آپ کے حوالے کیا جائے. سورہ فاطر میں اللہ کہہ رہا ہے, خدا کی قسم شاید ترجمہ کر دوں یہی مجلس ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. قرآن سننے والا مجمع. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. میں چاہتا ہوں توجہ میں اتنے مبذول ہو جائیں کہ میں ترجمہ آپ کے حوالے کروں اور عرش سے نور اترے اور آپ کے سینے میں ٹھہر جائے. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. ترجمہ آپ کے حوالے کروں گا, 14 کی تصویر آپ کو نظر آنے لگے گی. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ثم اورثنا الکتاب الذی, اللہ کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنی کتاب کا وارث تمہارے گنے ہوں کو قرار نہیں دیا, اپنے چنے ہوں کو قرار
تمہارے بنے منہ کو نہیں بنایا. سننا چاہیں گے نا مسائل پڑھو. دیکھیں آج اگر میرے سے تھکاوٹ کا احساس ہو تو میں مجھے ہوں, یا پھر اگر آپ کو کوئی تھکا کر چلا گیا ہے تو آپ جانے, اور بولنے کی طاقت دینے والا علی جانے. ہم نے اپنی کتاب کا وارث تمہارے بنے منہ کو نہیں بنایا, اپنے چنے منہ کو بنایا, کیونکہ جو تمہارا بنایا ہوا ہوگا اس کی حرکتیں تمہاری جیسی ہوں گی. تمہارا بنایا ہوا ہوگا اس کی حرکتیں تمہاری جیسی ہوں گی, جو تمہارا بنایا ہوا ہوگا اس کی عادتیں تمہاری جیسی ہوں گی, اس کی نیت تمہاری جیسی ہوگی, اس کی ذہنیت تمہاری جیسی ہوگی, اس کی عادت تمہاری جیسی ہوگی. جو تمہارا بنایا ہوا ہوگا اس کا کردار تمہاری جیسا ہوگا, اس کی رفتار تمہاری جیسی ہوگی, اس کی گفتار تمہاری جیسی ہوگی. جو تمہارا بنایا ہوا ہوگا اس کی عادت, نیت, ذہنیت, رفتار, کردار تمہارے جیسا ہوگا, اور جو ہمارا بنایا ہوا ہوگا اس کی آنکھ عین اللہ ہوگی. جو تمہارا بنایا ہوگا تمہاری حرکتیں کرے گا. جو ہمارا بنایا ہوا ہوگا اس کا چہرہ دیکھو گے تو وہ جھوٹا نظر آئے گا. نہیں یار, اس سے بڑا جھوٹا تو آپ نے کان میں تھا نہیں جو آپ نے ظاہر کر دیا. لیکن پیدل پہ کیوں بارش بناتا کیوں ہے, بارش کیوں بنتا ہے؟ آج ڈسٹربنس ہے لیکن میں آپ کے حوالے پیدل پہ جملے کروں. بارش بنایا اس لیے جاتا ہے, توجہ, سما ورسنا کتاب الذین صفینا من عبادنا, ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے چنے منہ کو بنا دیا. تقاضا یا تو فطرت یہ ہے, توجہ بیٹا, ہر خالق اپنی مخلوق کی حفاظت چاہتا ہے. جس نے ہر خالق کا ہی لطف نہیں لیا, ہر خالق اپنی مخلوق کی حفاظت چاہتا ہے. ہر آرٹسٹ اپنے آرٹ کی حفاظت چاہتا ہے. ہر فنکار اپنے فن کی حفاظت چاہتا ہے. ہر کلاکار اپنی کلا کی حفاظت چاہتا ہے. اب یہ الگ بات ہے یا وہ خود حفاظت کرتا ہے یا کسی ایسے کا انتخاب کرتا ہے جس سے اس پر اعتماد ہوتا ہے. یا خود حفاظت کرتا ہے یا کسی ایسے کا انتخاب کرتا ہے جس پر اسے پورا اعتماد ہوتا ہے. ہم ان مجلسوں میں ان ہستیوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جن کی ذات پر, کردار پر, کردگار کو مکمل اعتبار ہے. جن کے کردار پر, کردگار کو مشکل بات سننے کی کوشش کریں جو آپ کے بارے میں. ہر خالق اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے. اسی لیے تو قرآن میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ہی اس قرآن کو نازل بھی کیا. آگے کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ چاہتا ہے جو میں نازل کروں اس کی حفاظت ہو. تو سارے اسٹیبلش کروں گا پہلے بات, پھر انشاءاللہ میجر صاحب سے دعا بھی چاہوں گا. اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور ساتھ بھی کہہ دیا کہ ہم نے نازل بھی کیا ہے, ہم ہی حفاظت کا انتظام بھی کریں گے. اب سوال میں کروں گا, لطف آپ لیں گے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو نازل بھی کیا ہے, ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. میں نے ہاتھ جوڑ دیے, میں نے کہا پروردگار توریت بھی تو تم نے نازل کی تھی, حفاظت کیوں نہیں کی؟ نہیں, مجھ سے بات سننے لائے ہیں پڑھے لکھے لوگ, پڑھی لکھی بات. توریت بھی اللہ کی طرف سے, لیکن حفاظت کا انتظام تو نہیں کیا. زبور کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا. انجیل کی حفاظت کا انتظام آپ کے سامنے ہے. توریت بدل دی گئی, زبور میں تحریف ہو گئی, انجیل بدل دی گئی. میں نے پروردگار سے ہاتھ جوڑ کر کہا, میں نے کہا پروردگار تو کہہ رہا ہے جو تو نازل کرتا ہے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. توجہ میری جانب, آخری بندے تک ایک فیصلہ کر کے جا رہا ہوں. اللہ سے میں نے کہا پروردگار توریت تیری کتاب, زبور تیری کتاب, انجیل تیری کتاب, حفاظت کا ذمہ صرف قرآن کا کیوں لے رہا ہے؟ حفاظت کا ذمہ صرف قرآن کا کیوں لے رہا ہے؟ اللہ نے آواز دے کر کہا توریت بھی میری کتاب ہے, زبور بھی میری کتاب ہے, انجیل بھی میری کتاب ہے, لیکن قرآن کی حفاظت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ توریت میں قرآن نہیں, قرآن میں توریت ہے. زبور میں قرآن نہیں, قرآن میں زبور ہے. انجیل میں قرآن نہیں, قرآن میں انجیل ہے. اب اگر قرآن محفوظ ہے توریت
جو سب کی حفاظت کرتا ہے. قرآن محفوظ ہے تو توریت آٹومیٹکلی زبور محفوظ ہے, کیونکہ قرآن میں توریت بھی دکھتی ہے, سرکار بات کرتا انجیل بھی دکھتی ہے, زبور بھی دکھتی ہے, توریت بھی دکھتی ہے. اور جو میں کہوں قرآن ہوتے ہی ایسے ہیں جن میں سب دکھتا ہے. آپ میری بات قبول کریں, آپ میری بات قبول کریں, یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا سرکار, لطیف بات لطیف فلان کہیے, قرآن ہوتے ہی ایسے ہیں. اور کیا پڑھوں, قرآن ہوتے ہی ایسے ہیں جن میں سب دکھتا ہے, ان میں توریت دکھتی ہے. میں اس سے بڑا جملہ دامن عرفان میں نہیں ہے تو آپ کے حوالے کراؤں, ان میں تو قرآن ہوتے ہی ایسے ہیں جن میں سب دکھتا ہے, ان میں توریت دکھتی ہے, ان میں زبور دکھتی ہے, ان میں انجیل دکھتی ہے, ان میں آدم دکھتا ہے, ان میں نوح دکھتا ہے, ان میں ابراہیم دکھتا ہے, ان میں یحییٰ دکھتا ہے, ان میں یوسف دکھتا ہے, ان میں اسماعیل دکھتا ہے. ارے اس میں تو وہ بھی دکھتا ہے جو کوہ طور پر کھڑے موسیٰ کو نہیں دکھتا. کیا بات ہے. ان میں تو وہ بھی دکھتا ہے جو طور پر کھڑے موسیٰ کو نہیں دکھتا. بلکہ جملہ کو آپ یہ سوچ رہے ہیں میں نے جذبہ کتابت میں جملہ کہہ دیا, دراصل موضوع میری مجبوری رہی ہے, اسی لیے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. قرآن ہوتے ہی ایسے ہیں سب دکھتا ہے. اگر ان میں سب نہ دکھتا ہو تو رسول یہ کیوں کہ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى موسیٰ في حیبته والى عیسیٰ في صحبه. توجہ کا تعریف ہوں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. نبی نے آواز دے کر کہا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى موسیٰ في حیبته والى عیسیٰ في صحبه. اللہ تعالیٰ کے نبی نے علی کے لیے آواز دے کر کہا جو آدم کا علم دیکھنا چاہے, جو موسیٰ کا علم دیکھنا چاہے, جو عیسیٰ کی صحبت دیکھنا چاہے, جو یوسف کا جواب دیکھنا چاہے, در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے, صرف علی کے چہرے کو جو آدم کا علم دیکھنا چاہے, نوح کا علم دیکھنا چاہے, عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے, یوسف کا جمال دیکھنا چاہے, ادھر ادھر نہ بھٹکے. اب میں باریک بات کر رہا ہوں, دھیمی آواز میں اونچی بات. نبی نے یہ نہیں کہا جو آدم کا علم دیکھنا چاہے علی کا علم دیکھے. یہ نہیں کہا جو آدم کا علم دیکھنا چاہے علی کا علم دیکھے. کہا صرف چہرہ دیکھے. نہیں لطف نہیں آیا آپ کو, زیادہ 120 کا خیال کر رہا ہے میرا مجمع. مولا آپ کو سلامت رکھے, حق بھی یہی ہے, تقاضا وقت بھی یہ ہے, حالات حاضرہ کا تقاضا بھی یہی ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہا کیا دیکھے, علی کا علم نہ دیکھے, چہرہ دیکھے. موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے علی کی ہیبت نہ دیکھے, چہرہ دیکھے. یوسف کا جمال دیکھنا چاہے جمال نہ دیکھے, علی کا چہرہ دیکھے. عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے کچھ اور نہ دیکھے, صرف علی کا چہرہ دیکھے. تو پتہ چلا آدم کا علم علی کے چہرے میں ہے, نوح کا علم علی کے چہرے میں ہے, موسیٰ کی ہیبت علی کے چہرے میں ہے, یوسف کا جمال علی کے چہرے میں ہے, موسیٰ کی ہیبت علی کے چہرے میں ہے. تمام انبیاء کی صفات جس کے چہرے میں نظر آئے, اگر اس کے وجود میں اللہ کی صفات نظر آئے تو پریشان نہ ہو. درود پڑھو محمد و آل محمد. علی کا چہرہ دیکھیں, کیا دیکھیں, علی کا چہرہ دیکھیں. علی سے آواز دے کر کسی نے کہا یا علی ہم نے نوٹس کیا ہے آپ شیشہ بہت دیکھتے ہیں. یا علی ہم نے نوٹس کیا ہے جب آپ گھر جاتے ہیں یا گھر سے آتے ہیں آئینہ دیکھتے ہیں تب گھر سے نکلتے ہیں. لطف لے لیجیے گا, بات کا ماشاءاللہ اتنا مجمع ہے, خدا کی قسم یہ بات آپ کے قابل ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یا علی ہم نے بڑا نوٹس کیا ہے, ہم نے بہت یہ چیز دیکھی ہے, آپ گھر میں جاتے ہیں تب بھی جاتے ہوئے بھی آئینہ دیکھتے ہیں, جب واپس آتے ہیں پہلے آئینہ دیکھتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں. وجہ کیا ہے, بڑا ناز ہے آپ کو اپنے
حسن پر ہے. نہیں, یہ ہاتھ اٹھا ہے ید اللہ کے ہاتھ میں پہنچا ہے. میں جملہ آپ کے حوالے کروں گا اور کسی ہاتھ کو جو ید اللہ پہ جانے والا ہے وہ نیچے نہیں رہے گا. کامیابی ہم نے دیکھا ہے, جب گھر میں جاتے ہیں پہلے شیشہ دیکھتے ہیں پھر داخل ہوتے ہیں, جب باہر نکلتے ہیں پہلے شیشہ دیکھتے ہیں پھر باہر آتے ہیں. آپ کو اپنے حسن پر بڑا ناز ہے, آپ کو اپنے حسن پر بڑا غرور ہے, بڑا ناز ہے, بڑا فخر ہے. علی نے آواز دے کر کہا میں غرور کی وجہ سے شیشہ نہیں دیکھتا. کیا تم نے نبی کا جملہ نہیں سنا تھا, النظر الی وجہ علی نے بتا, علی کا چہرہ دیکھنا ہے بابا. آگے بات بڑھ جائے گا تو لوگ آج کل کہتے ہیں مقصر ہو گئے. ہاں, یعنی کہ کوئی بھی بات ہو مقصر آ بھائی, نہ آپ مقصر ہو نہ کوئی مقصر ہے, کوئی بھی مقصر نہیں ہے. جو علی ولی اللہ پڑھ گئے وہ علی کا سی ہے. اور ایک ہی چیز سوچی ہے علامہ صاحب کہ جب ہمیں سب کچھ ہی مولا علی سے ملا ہے تو پھر سوچنا کیسا اور پھر سمجھنا کیسا, پھر بس علی علی ہے, بس پھر علی علی ہے. تو مل کے سارے نعرے حیدری حیدری حیدری. کہاں جگہ آپ آئینہ بڑا دیکھتے ہیں, بڑا ناز ہے آپ کو حسن پر, جو جواب علی نے دیا ہے قلم نور سے دامن حور پر لکھا جائے تو بھی حق ادا نہیں ہوتا. آواز دے کر کہا مجھے اپنے حسن پر ناز نہیں ہے, نبی کہہ کر گئے تھے. یہی تو وجہ ہے ہم اللہ کے چہرے کے ماننے والے ہیں. اللہ جملہ کہہ دوں ریاض صاحب, بڑی محنت ہے آپ کی, اور اس جملے کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ سنیں, اور اس 4 مثلوں کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ کی آواز اس کو غلط ہونے بتا رہا ہوں. ہم اللہ کے چہرے کے ماننے والے ہیں. علی نے کہا تھا, نبی نے کہا ہے کہ جو علی کا چہرہ دیکھے, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, اور کائنات کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو علی نے انجام نہ دی ہو. یہی تو وجہ ہے جو پائیدہ نہ ہو وہ روشنی اچھی نہیں لگتی, جو پائیدہ نہ ہو وہ روشنی اچھی نہیں لگتی. بغیر حب حیدر زندگی اچھی نہیں لگتی. جو پائیدہ نہ ہو وہ روشنی اچھی نہیں لگتی, بغیر حب حیدر زندگی اچھی نہیں لگتی. بہت مجبور ہو کر دیکھ لیتے ہیں مگر ہم کو علی کے منکروں کی شکل بھی اچھی ہے. علی کا نعرہ نہیں آیا ابھی. اچھا دوبارہ چلے میں ابھی دوبارہ پڑھتا ہوں, میں دیکھوں کہ کس کا مزاج کی طرف ہے. تو میں اسی کے دوران آج ہی دوبارہ مسئلہ پڑھوں گا اور انشاءاللہ میں دیکھوں کہ سماعتوں کا یہاں وہی رہے, مستقر رہے. تو سامعین گرامی, قرآن محفوظ ہے تو کا سودا کوئی بات ناقص کرے, لیکن میں جملہ کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا, یہ تو آپ لوگوں نے کہلوا دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کو مانتے ہیں, لیکن معاف کیجیے گا اتنا ہی مانتے ہیں جتنا چوتھے نمبر پر ماننا چاہیے. تو پتہ چلا یہ چوتھے نمبر کو ہونے کی وجہ سے علی کو کچھ کم مانتے ہیں. تو میرا دس بستہ سوال یہ ہے کہ اگر چوتھے نمبر پر ہونے کی وجہ سے علی کی فضیلت کم ہے تو ذرا یہ بتائیں کتابوں میں قرآن کا کون سا نمبر ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ. میں چلا جاؤں آپ سے بات ہے. بھائی سلامت ہے, لطف آ گیا مجھے, پتہ چلا اگر چوتھے بھائی یار آپ نے میرا دل جیتا ہے خدا کی قسم, یہ ایسی کو لاہور کہتے بات سن رہے ہیں, یہی تو حق ہے. اگر چوتھے نمبر پر ہونے کی وجہ سے علی کو کم مانتے ہیں تو ذرا یہ بتائیں کتابوں میں قرآن کا کون سا نمبر ہے؟ کتابوں میں قرآن کا کون سا نمبر ہے؟ تورات پہلے پر ہے, زبور دوسرے پر ہے, انجیل تیسرے پر ہے, اور قرآن چوتھے نمبر پر ہے. اور ذرا یہ بتائیں اگر آخر میں ہونا کم فضیلت کا باعث ہے تو یہ بتائیں 1.25 لاکھ نبیوں
پیچھے والے کلی والے علی والے جو خصوصیات چلے جب تک آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ میں جاری و ساری رکھوں گا، کیونکہ بات یہ ہے کہ علی کا ذکر جتنا بھی کیا جائے کم لگتا ہے، لیکن دامن وقت میں جو گنجائش ہے انشاءاللہ اللہ نے اجازت دے دی ہے، بس 10-15 منٹ اور آپ کی سماعتوں کا امتحان نہیں لینا وقت، کیونکہ گرمی آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے، لیکن خدا کی قسم غدیر میں اس سے زیادہ گرمی تھی۔ پہلا غدیر میں اتنی گرمی تھی کہ جتنے شیخ تھے وہ اپنے امامے اتار کر پیروں پر رکھ رہے تھے، امامے پیروں پر رکھ کر اتنی گرمی تھی پیر بچا رہے تھے، اور کیوں اپنے امامے سروں پر نہ رکھتے؟ محمد کا امامہ علی کے سر پر تھا۔ سلامت ہے، ایک اچھا آدمی ہے، مولا آپ کو صحت ہے، یہی حق ہے۔ تو پتہ چلا آخر میں آنا کمی کا باعث نہیں ہوتا۔ کل میں نے اتنے باس کی بات کی تھی نا، تو پتہ چلا جو قرآن کی فضیلت ہے وہ آل محمد کی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ نے وارث ہی ان کو بنایا ہے۔ تو پتہ چلا وارث سے پوچھیں گے کہ قرآن کیسے پڑھا جائے، سرکار؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب علی کے شاگرد نے ابن عباس سے کسی نے پوچھا یہ بتا سنا ہے تو نے علی سے قرآن پڑھا ہے؟ تھکیے گا نہیں، سنا ہے تم نے علی سے قرآن سیکھا ہے، تم نے علی سے قرآن پڑھا ہے؟ کہا بالکل میں نے علی سے قرآن پڑھا ہے۔ سنا سنیے گا، کہا کہ بتا تو نے علی سے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ تو نے علی سے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ ابن عباس نے کہا حقیقت تو یہ ہے کہ علی مولا سے زیادہ قرآن پڑھا جا ہی نہیں سکتا۔ نہیں بولیے گا، آپ کو نیند آ رہی ہے میرے خیال سے، مولا آپ کو سلامت رکھے، تازہ رہیے گا، بیدار رہیے گا۔ کہا کیا تھا تو نے؟ کہا علی مولا سے جو بھی شاگرد ہے وہ زیادہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ کیا ہے؟ علی کا زیادہ قرآن پڑھا نہیں سکتے۔ کہا وہ پڑھا سکتے ہیں تو نہیں پڑھ سکتا، وہ پڑھا سکتے ہیں تو نہیں پڑھ سکتا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے اگر علی بسم اللہ کی تشریح شروع کر دیتا ہے رات گزر جاتی ہے، آیت ختم نہیں ہوتی، رات گزر جاتی ہے۔ یہ ہے مفسر قرآن۔ آگے بتا کتنا قرآن پڑھا ہے؟ کتنا قرآن پڑھا ہے تو نے علی سے؟ کہا پھر بھی تجھے بتاتا چلوں کہ میں نے علی سے اتنا قرآن پڑھا ہے اگر میرے اونٹ کی ناک کی نکیل گم ہو جائے۔ کہا کتنا قرآن پڑھا ہے علی سے؟ کہا میں نے اتنا قرآن پڑھا ہے لو ظللت بِقْرَ بَعِيرٍ لَوَجَدْتُ فِي کتاب اللہ۔ علی کا شاگرد ہے، فصاحتوں کے کعبہ کا شاگرد ہے، فلاحتوں کے قبلہ کا شاگرد ہے، حروفوں کے کعبہ قوسین کا شاگرد ہے۔ ابن عباس اپنے استاد کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے اگر میں اپنے اونٹ کی ناک کی نکیل گم کر دوں قرآن کی آیتوں سے بتا سکتا ہوں کہاں رکھی ہوئی ہے۔ کیا بات! علی کا شاگرد اتنا بڑا ہے قرآن۔ علی کے شاگرد کا حق یہ بنتا ہے کہ اس سے قرآن پوچھا جائے۔ پھر بندہ آ گیا، بس آخری جملہ آج کا لیجیے گا، انشاءاللہ کل یہی سے شروع کریں گے کہ جو قرآن کی صفات ہے وہی والی سے قرآن کی صفت ہے۔ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ علی کے پاس بندہ آیا، کہنے لگا یا علی آپ کے علم میں ہے؟ علی نے کہا تیرے جہنمی ہونے کے لیے یہی کافی ہے، سلونی والے سے پوچھ رہا ہے تیرے علم میں ہے؟ واپس کر دے نہیں آیا تو بھائی ہے۔ کہنے لگا یا علی آپ کے علم میں ہے؟ کہا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے جو خود علم اللہ ہے۔ یہ جملہ آپ کا حق ہے تو آپ کے بارے کر رہا ہوں۔ مدینہ الماجز کتاب کا نام ہے، جا کر دیکھیے گا، اس کو پہلی کیجیے گا۔ علی کے قریب آیا، کہنے لگا یا علی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے، رسول سے بھی سنا ہے کہ داؤد نبی کا ایک معجزہ تھا
داؤد نبی کا ایک معجزہ تھا، وہ لوہا ہاتھ میں پکڑتے تھے، سلامت رہیے، لوہا ہاتھ میں پکڑتے تھے اور لوہا کھینچنا شروع کرتے تھے، لوہا کھینچتا رہتا تھا۔ علی نے کہا بے شک یہی داؤد کا معجزہ ہے۔ کہنے لگا نہیں سرکار کمال معجزہ ہے۔ علی نے کہا بے شک نبی ہے، اللہ کا باکرامت نبی ہے، وہ معجزہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کہا نہیں سرکار کمال ہے۔ یار آپ لطف لیجیے، کہا جا کے بڑا لطف لیجیے گا۔ کہا کیا کرتا تھا؟ کہا سرکار لوہا لیتا تھا اور پکڑ کر کھینچتے تھے، لوہا موم ہونے لگتا تھا، لوہا پگھلنے لگتا تھا، لوہا موم ہونے لگتا تھا، پگھلنے لگتا تھا، کھینچنے لگتا تھا۔ علی نے کہا بے شک معجزہ تھا، لیکن جب کہنے لگا کہ سرکار میں اس معجزے سے حیران ہوں، داؤد کی نبی کر سکتا ہے، کیا شان ہے داؤد نبی کی۔ اب علی کو جلال آیا، آواز دے کر کہا جا لوہا اٹھا کر لے کر آ۔ لوہا اٹھا کر لے کر آ۔ بندہ گیا لوہا ڈھونڈنے لگا، کہیں سے لوہا اٹھا کر لے کر آیا، کہا سرکار یہ لوہا لے کر آ گیا ہوں۔ ایک مرتبہ علی کے حوالے لوہا کرنے لگا، علی نے بندے کی آنکھوں میں دیکھا، کہا مجھے نہ دے، اپنے ہاتھ میں رکھ، کھینچنا شروع کر۔ مولا آپ کو سلامت ہے کہ مزہ نہیں آیا، آپ کو لطف نہیں آیا؟ کہا سرکار یہ لوہا لیجیے۔ علی نے کہا مجھے نہ دے۔ خدا کی قسم سے بعد آپ اٹھ بھی جاتے تو لطف آ جاتا آپ کو۔ کہا اپنے ہاتھ میں رکھ، کھینچنا شروع کر۔ آپ تو پھر بھی لطف لے رہے ہیں، بندہ حیران ہو گیا۔ ایک مرتبہ آواز دے کر کہنے لگا یا علی میں کیسے کھینچوں، میں نہ نبی ہوں نہ میں امام ہوں، نہ میں نبی ہوں نہ میں امام ہوں۔ آگے والے پیچھے والے گلی والے علی والے علی کا جواب سنیں، کہا نہ میں نبی ہوں، میں کیسے کھینچوں، نہ میں نبی ہوں نہ میں امام ہوں۔ علی نے کہا ہمارے غلام تو ہو۔ شروع کیا، لوہا کھینچتا رہا، لوہا کھینچتا رہا، لوہا گم ہوتا رہا، لوہا پگھلنے لگا، مجمع جمع ہو گیا، مجمع جمع ہو گیا۔ بندہ کہنے لگا ارے یا علی یہ تو میرے ہاتھ میں ہی آ کر پگھلنے لگ گیا، سننا تمہارے حوالے۔ کہا یا علی یہ تو میرے ہاتھ میں آ کر پگھلنے لگ گیا۔ علی نے کہا اگر علی کے ہاتھ میں آ کر پگھلتا تو علی اور داؤد برابر نہ ہوتا۔ علی اور داؤد برابر نہ ہو جائے، یہ ہے علی، تمام انبیاء کی صفت جس کے چہرے میں ہو۔ اور یہی وجہ ہے ہم نے کسی بہتر کو نہیں مانا، بہترین کو مانا۔ کہا تھا ہے جو پائندہ نہ ہو وہ روشنی اچھی نہیں لگتی، بغیر حب حیدر زندگی اچھی نہیں لگتی۔ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بہت مجبور ہو کر دیکھ لیتے ہیں، مگر ہم کو علی کے منکروں کی باکمال رہبر عطا ہو، بہترین رہبر عطا ہو۔ ایسے رہبر ہیں کہ جو اپنے ماننے والوں کو کسی میدان میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا دامن تھام لو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن نبی دو چیزیں چھوڑ کر گئے، قرآن چھوڑ کر گئے اور عطر چھوڑ کر گئے۔ لیکن دکھ یہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہوا وہی آل محمد کے ساتھ۔ جو شروع مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ کیا وہی آل محمد۔ قرآن کو بھی پارا پارا کیا گیا، اہل بیت کو بھی گھر گھر کرایا، قرآن کو بھی نیزے پر بلند کیا گیا۔
کا سخی ہے وہ بندہ جس نے اس کی بات کی. قرآن کو بھی نیزوں پر بلند کیا گیا, محمد کے نواسے حسین کو بھی نیزوں پر بلند کیا. جملہ سمجھو ذرا, قرآن کو بھی جلایا گیا, قرآن کو بھی جلایا گیا, حسین کی بہن کے خیمے کو بھی جلایا گیا. مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے جو مزدور ہے. 2 محرم ہے نا زدارو, آج تو کہنا ہی نہ پڑے کس نے کتنا گریا کرنا ہے, کیونکہ آج 2 محرم ہے, حسین بہن کو لے کر قبرستان آ گیا. یہ ہائے بلند ہوئی ہے, ہر ایک بندے کی تو ہائے بلند ہی نہیں ہوتی. دنیا ہم سے سوال کرتی ہے, تم فضائل میں خوش ہو رہے ہوتے ہو, مسائل میں حسین کا نام آتا ہے, تمہارا گریا بلند ہو جاتا ہے, تم اتنی خوشی سے اتنے غم میں چلے کیسے جاتے ہو؟ تو میں یہی کہتا ہوں, ہر بندے کا آنسو نکلتا نہیں, ہر اس بندے کا آنسو نکلتا ہے جس کے دل میں حسین کی قبر ہوتی ہے. جس کے دل میں حسین کی قبر ہوتی ہے نا, مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادارو قیامت کا منظر تھا, 2 محرم کو حسین اس بہن کو لے کر کربلا پہنچا. سنو کہ کون سی بہن کو لے کر کربلا پہنچا؟ عزادارو اس بہن کو لے کر پہنچا جب علی کی بیٹی زینب کہتی تھی نا, بابا میں ماں کی قبر کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں, تو علی آواز دے کر کہتے تھے, زینب ابھی رک جا, ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے, ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے. علی سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ سورج کی کرنیں زینب کے سر پر پڑے. میں کہوں گا یا علی, آپ سے تو برداشت نہیں ہوتا سورج کی کرنیں زینب کے سر پر پڑے. ارے شام غریبہ, شمر نیزے سے زینب کی چادر ہے. نہیں دیا تم نے, مولا تمہارا دیا قبول کرے. یہی حق ہے رونا, عزادارو سینہ پہ رونا کرنا, یہی حق ہے رونے کا, یہی حق ہے گریے کا. بس عزادارو ایک مرتبہ حسین کا رہبار رکا, سننا میں بڑے احتیاط سے آرام سے مسائل پڑھوں گا. حسین کا بڑھا رکا, حسین زلجنا سے نیچے آیا, بندے کو قریب بلایا, آواز دے کر کہا, بندے خدا یہ بتا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ایک بندہ قریب آیا, کہنے لگا سرکار اس کو ماریا کہتے ہیں. عزادارو حسین نے بھیج دیا. پھر دوسرا بندہ آیا, کہنے لگا سرکار اسے کیا کہتے ہیں؟ کہا اس کا نام نینوا بھی کہتے ہیں. تیسرا بندہ آیا, کہنے لگا سرکار اس کا نام شط الفرات بھی ہے. ایک مرتبہ جب چوتھے بندے کو حسین نے بلایا نا, بتایا اس زمین کا نام کیا ہے؟ بندے نے کچھ دیر حسین کی آنکھوں میں دیکھا, آہستہ آواز میں کہا, اس زمین کو کربلا کہتے ہیں. عزادارو کہا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں. عزادارو کربلا کا نام آنا تھا. آواز دے کر حسین نے کہا, عباس جلدی خیمے لگا دے. عزادارو خیمے لگنا شروع ہوئے. تھوڑی دیر حسین آگے بڑھے. جملہ سننا قیامت کا جملہ ہے. علی اکبر پیچھے پیچھے ہیں اور محمد پیچھے پیچھے ہیں. عزادارو ایک مرتبہ حسین کربلا کی زمین پر چلتے بھی جاتے تھے. ایک جگہ رک کر کہتے تھے, رکو یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کا دایاں ہاتھ کر کے گرے گا. پھر آگے بڑھے, کہا یہ وہ ہاتھ ہے جہاں بایاں ہاتھ کر کے گرے گا. پھر تھوڑے آگے گئے, کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں عمر کے سینے پر مچھی لگے گی. پھر آگے گئے, کہا یہ وہ ہاتھ ہے جہاں محمد گھوڑے سے گریں گے. عزادارو پھر حسین ایک نشیب میں گئے. عزادارو لوگوں نے پوچھا ان جگہ کیا کر رہے ہیں؟ حسین نے آواز دے کر کہا, یہاں سے چلے جاؤ, یہ وہ جگہ ہے جہاں شمر تیرا سر میں چلائے گا. میری ماں اپنے بال کو کھیل کے کہے گی, ارے نوار میرے چکیا پیس. تمہارا گریا ہوا, یہی حق ہے گریے کا. مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا. بس عزادارو مجھے نہیں پتا میں کتنا پڑھوں گا, لیکن عزادارو مجھے حکم ہوا ہے کہ لاہور والی بی بی کی مصیبت پڑ گئی. عزادارو کاش کو میرا ساتھ دینا, آوازیں بلند رکھنا, میں نے 2 جملے کہنے ہیں. عزادارو یہ وہ بی بی ہے ہر ماں کربلا میں جا کر اجڑی ہے, یہ کربلا سے پہلے اجڑ گئی. بڑا سینہ پیارا کیا تم نے, تمہاری آوازیں بلند نہیں ہوئی. عزادارو سنو گے کون ہے؟ عباس کی بہن ہے. عباس سے چھپ چھپ کر روتی رہی. ارے جب تک زندہ رہی آنسو بہاتی رہی, اوپے کی طرف دیکھتی رہی. ارے کوئی ہے جو میرے بچوں کو واپس لے.
जुल्म से रुखसत ले ली, अपनी बेटी से रुखसत ले ली। एक मर्तबा जख्मों से चूर हुसैन खैमे से बाहर आया, एक मर्तबा जख्मों से चूर हुसैन खैमे से बाहर आया। हौसले से पढ़ूंगा अज़दारों, कयामत का मंजर था। जैसे ही हुसैन बाहर आए ना, क्या देखा? हुसैन का घोड़ा मुर्तजिस तैयार खड़ा है। कयामत का मंजर था। हुसैन ने देखा मुर्तजिस तैयार खड़ा है, मुर्तजिस सजा हुआ खड़ा है। देखने में तरफ एक मर्तबा हुसैन ने दाएं देखा, एक बार बाएं देखा, आवाज देकर बहन से कहा, बहन ज़ैनब अब्बास तो फुरात के किनारे सो गया है, अकबर के सीने में तो बच्ची लगी है। अरे ये मेरा मुर्तजिस तैयार किसने किया है? मातम करके जुमला सुना, जुमला खत्म ना हुआ था। एक मर्तबा ज़ैनब ने रुकैया के खेमे की तरफ से इशारा किया, हुसैन दौड़ता हुआ रुकैया के खेमे में आया, आवाज देकर कहा, अरे सुल्ताना तो मर्द सिखाते हैं, सुल्ताना तो मर्द सिखाते हैं, तुझे किसने सुल्ताना सिखा दिया? अज़दारों, आवाज देकर रुकैया ने कहा, कल रात मेरे खेमे में अब्बास आया, कल रात मेरे खेमे में अब्बास आया था, मुझे मिलना करके कहता था, अरे रुकैया मेरे माँ ज़ैनब का अब्बास, मेरे माँ ज़ैनब का अब्बास तू है। बस अज़दारों, तुमने जुमला सुन लिया ना, ये है अब्बास की बहन, ये है अब्बास की बहन। अब एक जुमला उसका सुन लो जो अब्बास की भी माँ है, अब्बास की माँ है, उम्मुल बनीन है। क्या है? मदीने का मंजर है, 4 कब्रों के निशान बना रही है, 4 कब्रों के निशान बनाती है, नाम उम्मुल बनीन है। 4 कब्रों के निशान बनाकर अपने हाथ से मिटा देती है, आवाज देकर कहती है, आज से कोई मुझे उम्मुल बनीन ना कहे, आज से कोई मुझे बेटों की माँ ना कहे। बंदाए बड़ा कहा तो उम्मुल बनीन क्यों ना कहे? कहा बेटों की माँ को उम्मुल बनीन कहते हैं, कोई मुझे मेरे बेटे को दिखाए जिनकी मैं माँ, कोई मुझे। बस अज़दारों, आखिरी जुमला सुनना, आपने हुक्म किया कि तुम तभी मसाइल पढ़ा। अज़दारों हौसले से बशीर इब्न जज़न ने आवाज देकर कहा, क़ुतिल हुसैन बि करबला। तुमने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। अजीब कयामत का मंजर था। मदीने में बशीर आवाज देकर कहता है, क़ुतिल हुसैन बि करबला। एक मर्तबा अब्बास की शरीफा माँ असा लेकर आगे बढ़ी, आवाज देकर कहा, बशीर क्या ऐलान किया तूने? कहा मैंने ऐलान किया, क़ुतिल हुसैन बि करबला, हुसैन करबला में मारा गया। जुमला सुनना, एक मर्तबा बशीर का आंखों में देखकर कहा, किस हुसैन की बात कर रहा है? नहीं आया तो का दुनिया करना। कहा किस हुसैन की बात कर रहा है? कहा उसी हुसैन की बात कर रहा हूँ जो ज़हरा का लाडला है, जो अली का बेटा है, जो मोहम्मद का नवासा है। एक मर्तबा आवाज देकर कहा, क्या तू हुसैन को नहीं जानता? क्या तुझे नहीं पता? हुसैन अकेला नहीं गया था, अब्बास भी साथ गया था। मातम करके जुमला सुनना, कहा अब्बास भी साथ गया था। अज़दारों, बशीर ने आवाज देकर कहा, मैं जानता हूँ अब्बास भी साथ गया था। उम्मुल बनीन ने कहा, फिर तूने कैसे कह दिया हुसैन मारा गया? फिर तूने कैसे कह दिया हुसैन मारा गया? बशीर ने हाथ जोड़े, कहा माँ मुझे माफ कर देना, मैं बताना भूल गया, हुसैन बाद में मरा, अब्बास पहले मर गया। मातम करना, हुसैन बाद में मरा, अब्बास पहले मरा। उम्मुल बनीन ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता, इतनी सी फौज से अब्बास मर नहीं सकता। अज़दारों सुनोगे, बशीर ने आवाज देकर कहा, फौज ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैंने आंखों से देखा अब्बास के सर पर आकर गुर्ज सवार हो गया, गुर्ज सवार हो गया। बशीर ने आवाज देकर कहा, अब्बास के सर पर गुर्ज सवार हुआ। उम्मुल बनीन आवाज देकर कहती है, गुर्ज से मेरा अब्बास नहीं मरता, गुर्ज से मेरा अब्बास नहीं मर सकता। अरे गुर्ज मैंने खुद देखा है, 2 हाथ से अब्बास गुर्ज हटा दिया करता था। अब मैंने तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेना, तुम जुमला सुनना। उम्मुल बनीन ने कहा, गुर्ज के बाद से अब्बास नहीं मरता, 2 उंगलियों से गुर्ज हटा दिया करता था। बशीर ने हाथ जोड़े, आवाज देकर कहा, अम्मा बस इतना याद रखना, गुर्ज लगने से पहले अब्बास के बाजू कट चुके थे। माता कहता, अब्बास के बाजू कट चुके थे। अब असादिया हाथ से एक मर्तबा करबला की तरफ देखा, कहा अब्बास कोई भी शहीद
ماتم حسین